ایک بچے کے لیے اتنے دھکے کھائے، کیا کوئی پاپڑ نہیں بیلے۔ جب پیدا ہو گیا کہنے لگی اس کا رونا بند کراؤ، جلدی کرو اسے اسکول داخل کراؤ، اس کے رونے نے میرا سر پھاڑ کے رکھ دیا، میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا، اسے پیسے دو جب باہر چلا جائے کمرے سے نکالو۔ اللہ اکبر۔ اولاد اور والد کا جب پیار کا یہ معیار ہو جائے، والد گھر آئے، بچے باپ سے چھپ چھپ کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے، وہ باپ کیسے امید رکھے میرا بچہ جب میرا انتقال ہونے والا ہوگا، میرا بچہ پانے پاس کھڑا ہو کہ مجھے سورہ ملک اور سورہ یاسین سنائے گا۔ ایسی ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ ابو نہیں گھر کے اندر آئے کہ بہت بڑا طوفان سونامی آ گیا۔ تجھے تو اپنی اولاد کا یار بننا چاہیے تھا، اپنی اولاد کے غموں کو شیئر کرنا چاہیے تھا، ان کی باتوں کا رازدان بننا چاہیے تھا۔ جو تیرا بچہ چوک میں بیٹھ کے وقت گزارتا ہے، وہ بچہ کمرے میں بیٹھ کے تیرے ساتھ وقت گزارتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اس بیٹے کو دنیا میں ایسا انمول نگینہ بنا دیتے، قیامت کے دن یہ بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا۔ مجھے ابھی بخاری شریف سے کوئی واسطہ نہیں، مسلم شریف سے کوئی واسطہ نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، نبی کے لائے ہوئے دین کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ او میرے بھائیوں، نفرتوں کو دور کرو، پیار کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، راتوں کو جلدی دکان بند کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے بچوں میں جا کے بیٹھو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ اگر تم سارا وقت دکانوں اور مال کی نظر کر دو گے، خدا پاک کی قسم ہے رات کو بڑھاپے میں بستر پہ رو رو کے کروٹیں بدل کے تڑپو گے۔ پیر دبانا تو دور کی بات ہے، تمہارا بچہ اپنے کمرے سے نکل کر تیرے کمرے میں تیرے پاس تیری چرپائی کے تیرا حال پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ کن سے یاری تو نے لگائی؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے تیرے پاس پیسے کی چمک کو دیکھا، ہر کوئی یار بن جاتا ہے۔ آج پیسہ دونوں ہاتھوں میں لے کے نکل، کتا بھی طریق پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاری کا تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب جیب میں چائے پلانے کے پیسے نہ ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، فرمایا انسان کو اگر اپنی اوقات معلوم کرنی ہو تو اپنا جس علاقے میں رہتا ہو وہ علاقہ چھوڑ کے دیکھ لے، دوسرا کسی سے قرضہ لے کے دیکھ لے، اللہ جل شانہ تیسرا مر کے دیکھ لے، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا کتنی میری عزت ہے۔ سگا یار جو حاصل پور میں عید کے دن ایک رنگ کے کپڑے پہن کے پھرا کرتے تھے، فلانے کا یار ہے، یہ سگا یار تیرے جنازے کو کندھا دے کے رو کے دکھائے گا، لیکن جب تیرے جنازے سے کندھا ہٹائے گا دوسروں کو ہاتھ کا یوں اشارہ کر کر کے بتلائے گا اتنی میت بھاری ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بار قبر میں لے کے جا رہا ہے۔ آج تیرے بچوں کو تیری بچیوں کو کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آج کہتا ہے یار جگری یار ہے تیرے پر، بچے قربان کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم جوانی میں مر کے دیکھ لے، یہی تیرا یار تیری بیوی پر سب سے پہلے انگلی اٹھائے گا۔ حالات نازک ہیں، نظر نہیں تمہیں آتا؟ اسی لیے اپنی یاریوں کو محدود رکھو، اپنی بیٹھکوں تک اپنی یاریوں کو لے کے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنی دکانوں تک اپنی یاریوں کو رکھو اور کہہ دو یار ہم غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کی تیرے اندر بھی کمی نہیں، لیکن میں اس ماں کی گود میں کھیل کے آیا جس ماں نے کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے سبزی والے کو منہ نہیں دکھایا۔ ہمارے گھر کی لائٹیں جلدی رات کو بند ہو جایا کرتی تھی تاکہ ہمارے گھر میں چلنے والی کا سایہ بھی دیوار پر نہ پڑے۔ بھائی چائے پی لے، کھانا کھا لے، کھلاؤں گا، لیکن میرے خاندان کی غیرت تجھے میری بیٹھک میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں کھڑی کھڑی سی باتیں کر کے جا رہا ہوں، یہ تو آپ حضرات سے راو عرفان سے دغا بازی ہے کہ ان کے آؤں، کھانا بھی کھا کے جاؤں، چائے بھی پی کے جاؤں،
ٹانگے بھی دبوا کے جاؤں، پیسوں کا لفافہ لے کے جاؤں، تب میں 2 نمبری بات کر کے جاؤں۔ اللہ نے مجھے معاشرے پر بولنے کے لیے اللہ نے کیا پتہ قبول فرما دیا، اللہ نے لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والا مجھے بنا دیا۔ یقین جانو سمیہ کی سیرت بتلانے والے تو سارے نظر آئے، گھر کے اندر بیٹی کو سدھارنے والا اور سدھارنے کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب مسجد کے خطیب کا معیار یہ بن جائے کہ انتظامیہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا دین بیان کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس عالم دین کو نبی کے پاک منبر پر اپنا ناپاک وجود رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتر جائے وہ۔ مولوی صاحب اللہ کا دین حق بیان کرو، اور جی میری انتظامیہ نے مجھے روکا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے پہلے تجھے پکڑے گا۔ 4 مسجد کی انتظامیہ کے بندوں کو سدھار نہ سکا، اس منبر پر بیٹھ کے پورے عالم کی فکر کر رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے بول کے اندر تو بڑی سوزی سی، لیکن تیرے دل کے اندر خود نمائی پھول رہی تھی۔ دفع ہو جا میدان محشر میں میرے سامنے سے، میرے سامنے آج تو کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں عوام نہ آئے، 20 منٹ کے اندر انتظامیہ مساجد کی کوئی ممبران بیٹھے ہوں، ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، اپنی مسجد کے امام صاحب کو خدا کے واسطے امام صاحب کم از کم پون گھنٹہ آپ تقریر کریں اور آپ اس تقریر کے اندر بیان کیا کریں کہ اللہ اکبر، روز مرہ زندگی کے اندر اللہ کا دین ہمیں کس چیز کی اجازت دے رہا، کس چیز سے پابند کر رہا ہے۔ اور آپ حضرات کو تو میں سلام کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے خطبہ جمعہ 1 بجے ہوگا، 12:30 بجے اذان ہوگی، لیکن 1:45 بجے سے پہلے خدا کے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے، آتے ہی نہیں، باتیں کرتے رہیں گے۔ 6 دن کے بعد 7ویں دن اللہ کے گھر میں آئے، وہ بھی 15 منٹ کے لیے۔ اللہ اکبر، جو 15 منٹ پورے ہفتے میں پراپر طریقے سے اللہ کو نہیں دے سکتا، اسے 8 دن کا صبح دوپہر شام اللہ سے رزق مانگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب جمعے کا دن ہو جلدی مسجد میں آیا کرو، اپنا خطیب جس منبر پر بیٹھ کے اللہ کا دین بیان کر رہا ہو اس منبر کے ارد گرد بیٹھ جایا کرو، اور اپنے خطیب کے چہرے پہ آنکھیں یوں کھول کھول کے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بے ادبی نہیں ہوگی، بڑوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا۔ مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے جو اپنے خطیب کو جمعے کے دن جتنے قریب سے دیکھے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اتنے قریب سے اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا۔ عجیب عجیب، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، قریب کر دیں گے تمہیں اللہ سے۔ چھوڑ دو میرے عزیزوں پیسے کی تماہ، اللہ کوئی قسم جو بنی گالا میں روٹی کا سائز ہے وہی سائز کر، وہی روٹی کا سائز تیرے میرے گھر میں ہے۔ جب کھانے ہی 2 ہیں تو 10 روٹیوں کی جستجو میں کیوں اپنی جوانی کو بڑھاپے کو کپا رہا ہے؟ فرمایا میرے بندے کتنا تو احمق ہے، سائنس تجھے سمجھ آ گئی، انگریزی تجھے سمجھ آ گئی، ٹیکنالوجی تجھے سمجھ آ گئی، الجبرا تجھے سمجھ آ گیا، عربی فارسی تجھے سمجھ آ گئی، نہیں سمجھ آیا 2 حرفی بات تیری سمجھ میں آئی نہیں آئی۔ میں نے قرآن میں اعلان کر دیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہارے سے رزق کمانے کا سوال ہی نہیں کرتے، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، اتنا نکم ہے، صبح صبح نرنا کال جوڑتا ہے، شام تک کما کما کے تھک جاتا ہے۔ او بندے جس رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اللہ کی قسم اس رزق کو تو ہم نے تجھے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔
اے آدم کے بچے، یا ابن آدم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں اپنی جان کو رزق کے چکر میں کھپا رہا ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آخری لقمہ بھی تیرا نہیں بچاؤں گا، موت سے پہلے پہلے وہ بھی تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ الہ العالمین رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کپڑے بنانے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کی فکر کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر مجھے اللہ میرے بتا تو صحیح، دنیا میں کس لیے آیا؟ پڑھو قرآن، سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صبح صبح او میرا بندہ میرے گھر میں آ کر سجدہ کر کے منہ دکھانا تیرا کام ہے، آسمانوں سے 24 گھنٹے کے رزق کے فیصلے کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ رو شریف صاحب علماء اکرام نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد چڑیوں کا تاروں پر آ کر تمہارے گھروں میں بیٹھ جانا، تمہاری دیواروں، تمہارے مڈیر کے کناروں پر آ کر بیٹھ جانا، چڑیوں پرندوں کے آنے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ اگر تمہیں چڑیاں، یہ پرندے، یہ بلبل، یہ کوئل تمہیں بستر پہ پڑا نماز کے بعد سوتا دیکھتی ہیں تو یہ چڑیاں بھی اپنے پروں کو ہلا ہلا کر تمہیں سوتا دیکھ کے اللہ کی لعنت کر کے چلی جاتی ہیں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے رحمت دو عالم نے نہیں فرمایا تھا اے میری فاطمہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک میں محمد تجھے اجازت نہیں دیتا، تو مصلی سے اٹھ کے بستر پہ چلی جایا کر، جو تیرے منہ میں اللہ کا ذکر آئے پڑھنا شروع کر دیا کر۔ اے میری فاطمہ اللہ جل شانہ رزق کے صبح صبح دروازے کھول دیتا ہے۔